آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ کی سپرد ہی کرنا چاہیے۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ کسی نے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ میرا دل بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ جو شخص صرف آغاز پر نظر رکھتا ہے وہ بصارت سے محروم ہے، اور جو انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ دور اندیش اور عقل مند ہے، وہ کبھی شرمسار نہیں ہوتا۔ اپنی ہوشیاری بیچ دو اور سادگی خرید لو۔ ہوشیاری بناوٹی چیز ہے، سادگی وہ خوبی ہے جس پہ خدا مہربان ہوتا ہے۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے ہر لمحہ اس سے چوکنے رہو۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت کو آباد کرو۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے کھلتے ہیں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کے آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ برے ساتھی سے برا سانپ بھلا، سانپ تو محض مار ڈالتا ہے لیکن برا ساتھی تو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، خواہ وہ انسان کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو۔ لیکن برے دوست کی صحبت اس کو اندھا کر دیتی ہے۔ سچا عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتا ہے، دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی بھی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ اپنی روح کی تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو۔ پاک کلام اندھے دلوں میں نہیں ٹھہرتے، اصل نور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لا تعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی توق ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کے ذریعے واپس پا لیتا ہے۔ آپ کا دل ایک سمندر کے برابر ہے، اس کی پوشیدہ گہرائیوں میں خود کو تلاش کر اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ روح کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ اداس رہے گی، یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں گنہگار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ محبت کے بغیر ہر میوزیکی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانوروں اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا زندگی بھر ذلیل خوار رہے گا۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔
اے عزیز، اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جا اور نفس امارہ کی دیوار کے ڈھیلوں اور اینٹوں کو اکھیڑ کر ڈال۔